الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جان شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں عزیز ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے کہ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے، راستوں میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ تھا کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، اے غیور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین و عزت آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں سے بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہدنامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیخ ابی طالب میں بند کر دیے گئے، راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی، کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات، قربان جاؤ مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی، جن کی خستہ حالت دیکھ کر کفار ٹھٹا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم میں سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار، کان کھول کے سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر انوار محمد کھل چکا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستروں پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلاء اور آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو ختم کر ڈالا، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ قیر اچانک آ کے کھول کر کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لو، میں مر جاؤں گا۔ ماں کا سب کا بندن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر بھر جاتا ہے، لوگ سنبھالتے ہیں اور یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے درد جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا
مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ اسی بے حسی اور بے دردی نے آج سینماؤں کو پکا کر دیا اور مدرسے کے کچی دیواروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی بے دردی اور بے حسی نے بیٹیوں کو ڈانسر بنا دیا اور بچی تو دوپٹے کے لیے ترس رہی ہے۔ اسی بے حسی اور بے دردی نے آج ہم پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جن کی شکل دیکھ کر جانور بھی منہ چھپاتا ہے، جن کی باتیں سن کر حیا بھی منہ چھپاتے ہیں۔ آج ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں جو ہمارا خون چوستے ہیں۔ کاش ان مدرسوں کی آبیاری کی گئی ہوتی، کاش ان مدرسوں کو پکا کیا گیا ہوتا، کاش ان مدرسوں کے لیے اپنے جان اور مال کو وقف کیا گیا ہوتا۔ ہمیں نبی کے لیے گالیاں نہ سننی پڑتی، ہمیں سڑکوں پر بے حیائی نہ دیکھنی پڑتی، ہمیں اپنی عزتیں اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوتی نظر نہ آتی تو ہمیں نبی کے لیے گالیاں نہ سننی پڑتی، داڑھی والوں کو تانا نہ دیا جاتا، نبی کے صحابہ کو تختہ مسجد نہ بنا جاتا۔ لوگوں، ہم نے مسجد پر ظلم کیا، تقدس ہم سے چھن گیا، ہم نے مدرسوں پر ظلم کیا، علم ہم سے چھن گیا اور جاہل پر مسلط ہو گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسے لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مسلم، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مسلم، جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بھلا بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے پاس کیا نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی اگر آپ اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کس کو ڈرا رہے ہو جو اپنی بہن سے کہہ کر آیا، اگر جنازہ گھر میں آئے تو پھول ڈالنا آنسو نہ بہانا، ڈرا کس کو رہے ہو جو اپنی بیٹی سے کہہ کے آیا بیٹی تو پیاری بہت ہے لیکن صدیق کی بیٹی سے زیادہ نہیں۔ یہ ڈر نہیں ہے، قرآن ہے، یہ ڈر نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے، طے کر لیا ہے جب تک زندہ رہیں گے صحابہ 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 کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ محمد